تو میں نے اس کمپنی کے ساتھ نا اسکریچ سے شروع کیا تھا. انہوں نے مجھے ایک دن اچانک کہا یور سروسز آر نو لانگر ریکوائرڈ. کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری میں رہنا ہے تو میں نے اس جائنٹ کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, یہ مجھے کچل دیں گے. So one of the lessons I learned in business is you don't have to have a lot of money. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی پیسے میرے خود ذاتی انوالو نہیں تھے. نہ میری دکان تھی, نہ میرا فرنیچر تھا, نہ میرا رینٹ تھا, نہ میرے بجلی کا بل تھا. میں نے بیسکلی سروس پرووائڈ کی. آپ 2 سے 3 بندے تو بڑے آپ کے نا پیشنیٹ ہے, لیکن باقی بندے آپ کو نہیں ملتے. وہ باقی آپ کو ٹائم پاس ملتے ہوتے ہیں. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں اگر میری ماسٹرس کے لیے باہر سے ایڈمیشن آ جاتا ہے میں نکل جاؤں گا. تو ٹیم بنانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے یو فائنڈ دوز پیپل دیٹ آر رائٹ فٹ. ناٹ ایوری بڈی از اے رائٹ فٹ, سو یو ہیو ٹو لیٹ گو آف پیپل. اس لیے آئی ایم اگینسٹ فنڈنگ. میرے خیال میں اس کو وی سی کا ایکچوئل مطلب ہے ولچر فنڈنگ. ہماری ایک بڑی مشہور کراچی کے اندر اسٹارٹ اپ تھا جس کو $100 ملین فنڈنگ ملی تھی, وہ ختم ہو گئی, اور اس کی ختم ہونے کی وجہ فنڈنگ ہی تھی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھو اگر ملک ریاض صاحب جو ہے نا بیریا کا فیز 77 چاند پہ کھولنا شروع کر دیں کل کے دن میں تو کروڑوں اربوں روپے آ جائیں گے. ایز اے اسٹوڈنٹ بائی دا وے آئی شوڈ ہیو مینشن, میں جوتے بیچتا رہا ہوں. سو آئی ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کسی کے جوتے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. تھوڑا سا بتائیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی, ارلی ایجوکیشن کہاں پہ تھی, اور ساتھ میں ایکسپیرینشیل لرننگ اس ٹائم کے اوپر ہوتا ہے نا, ہر فیز کے اندر بندے کو یاد رہ جاتی ہے. 0 سے لے کے 7 سال کے اندر میں نے ایک چیز لرن کی جو کہ فیملی کے اورینٹیڈ تھی. آگے گیا تو یہ چیز تو ساتھ ساتھ ایڈ کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں اس کو. اوکے گڈ, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار یور کائنڈ انویٹیشن. میری پیدائش جو ہے وہ مری میں ہوئی ہے, ایک چھوٹے سے گاؤں میں, اور وہاں سے 1 سال کی عمر میں یو کے چلا گیا تھا. میرے والد صاحب آلریڈی لنڈن میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی فیملی کو وہاں بلا لیا. تو ارلی ڈیز جو ہیں میری ارلی لرننگ جو ہے پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول جو ہے وہ لنڈن میں ہی ہم نے گزارے وہاں پہ. تو جو لرننگس ہوئی تھیں, ظاہر ہے جو آپ کی بچپن کی لرننگس ہوتی ہیں وہ آپ اپنے فیملی, اپنی کمیونٹی, اپنی سوشل, اپنے اسکولنگ سسٹم سے آپ سیکھتے ہیں. تو آئی واز ویری فارچونیٹ. ہمارے لیے خاصا مشکل تھا وہاں پہ رہنا کیونکہ ہم مائنورٹی تھے. یہ 60s اور 70s کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ آج کل تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے حلال ملتی ہے, مسلمان ملتے ہیں, عید ہوتی ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدیں ایکسیٹرا. اس زمانے میں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ مسجد بھی قریب نہیں تھی, حلال کھانا بھی نہیں ملتا تھا. اور دوسرا ہمارے جو پیرنٹس تھے نا وہ اوورلی پروٹیکٹیو تھے. اوورلی پروٹیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا, آپ نے ان سے نہیں ملنا, آپ نے حلال گوشت کھانا ہے, آپ نے باہر نہیں کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. اینڈ یور پیرنٹس ور دی فرسٹ ون جو اپنی فیملی سے باہر گئے تھے؟ جی ایسا ہی ہے. سو مائی مدر اسٹریٹ فرام دا ولیج all the way to London. So you can imagine کہ what a contrast it must have been for her. تو میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی ہمت کی ہے, اپنی سیکریفائسز دی ہیں, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک جنریشن کو نا اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا ہوتا ہے دوسری جنریشن کو بنانے کے لیے. آئی ایم شیور آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے بہت محنت اور قسمت, انہوں نے بہت محنت کی ہوگی تاکہ آپ کی قسمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے. سو ایک تو یہ ہے. سو لرننگز جو ہیں مجھے یاد ہے کہ شروع میں مجھے بہت ساری کنفیوژن تھی. سو وین آئی واز گروئنگ اپ مجھے کنفیوژن یہ تھی کہ میں پاکستانی ہوں یا میں برٹش ہوں. ایگزیکٹلی وہی املگم نا کہ آپ گھر پہ آتے ہو گے, پیرنٹس آپ کو پاکستانی کلچر کی طرف آپ کو پرووک کرتے ہو گے, آپ باہر جاتے ہو گے آپ کا ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کرتے ہو گے, تو وہ کنفیوژن کے ساتھ. کریکٹ. سو اس میں سمپل سی بات تھی کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم باہر کا دروازہ کھولتے تھے, باہر نکلتے تھے تو ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے تھے, شام کو واپس آتے تھے دروازہ کھولتے تھے تو ہم دیسی ہو جاتے تھے. تو اس میں یہ پرابلم جو ہے ہمیں خود بھی نا کنفیوژن تھی. فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک اس کنفیوژن کے اندر ہمیں یہ ضرور تھا کیونکہ ہمیں گھر کے اندر کچھ اور سبق سکھائے جاتے تھے, باہر کچھ اور سبق سکھائے جاتے تھے, تو کنفیوژن تو تھی. لیکن بینیفٹ کیا ہوا کہ بینیفٹ یہ ہوا کہ ہمیں وی ہیڈ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. سو ہمیں اپنی فیملی, اپنے کلچر, اپنی دین کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ والدین نے ہمیں سمجھایا, پڑھایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو پٹواری زبان ہے ہماری وہ ہم نے سیکھی ہے کیونکہ گھر کے اندر ہم پٹواری زبان بولتے تھے آپ گھر میں. مزے کی بات بتاؤں, میری پٹواری جو ہے وہ یہاں سے بھی پٹواری جو ہے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ اوریجنل لے کے گئے تھے نا 60s 70s میں جو لوگ لے کے گئے تھے. تو اردو واز این ایلین لینگویج, ہمیں اردو گھر میں نہیں بولتے تھے, باہر ظاہرہ نہیں بولتے تھے. تو مجھے اردو جو ہے پاکستان میں آ کے 27 سال کی عمر میں اردو سیکھنے کی ضرورت پڑ گئی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم وہاں پہ تھے تو یہ ہمارے پاس ایک چیلنج تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے, اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی اسپیسیفکلی مری والے جو ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی تھی. تو میرے والد صاحب ہی واز لائک اے رنگ لیڈر اف آئی مے یوز دا ورڈ. تو ہمارے گھر اکثر لوگ آتے تھے, ہمارے
मरी से, पाकिस्तान से वो लोगों को ढूंढ, कम लोग थे लेकिन दे वर ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर, कम्युनिटी स्पिरिट बनाते थे. ज़ाहिर है उन्होंने भी इंटरैक्ट और इंटीग्रेट करना था ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर, तो इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे जो दोस्त हैं वो काले भी थे, गोरे भी थे, ग्रीक भी थे, हर तरह के लोग थे. इंडियंस माशाल्लाह हमारे बहुत दोस्त थे उस ज़माने में. उठना बैठना ज़्यादा होता था क्योंकि उनकी शक्ल हमारी जैसे मिलती थी. सो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग आई थिंक चाइल्डहुड. आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस. अच्छा, थोड़ा स्कूल के बारे में बताएं. आई एम श्योर कि आपने स्टेट स्कूल से एजुकेशन. जी. तो वो तो इमिग्रेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी या सबके लिए फ्री? अच्छा, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी. जो वहाँ पे उस, अच्छा मज़े की बात ये उस ज़माने में ना सब कुछ फ्री होता था ना. सो इट्स स्टेट सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, सारा कुछ. अभी भी वो फ्री है. क्वालिटी का मयार थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी थी, हेल्थ सर्विस भी थी, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, अगर कंपेयर करें आपके जो बच्चों का ब्रॉटअप पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग पाकिस्तान में हासिल की है, ठीक है. अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली AO लेवल से किया हुआ. अगर आप कंपेयर करें कि जो आपके बच्चों को एजुकेशन मिली है, कुछ ना कुछ आपको इंसाइट्स होंगे, क्या उनकी लर्निंग थी, क्या उनका वे ऑफ टीचिंग था, और अगर अपनी आप करें लंदन के अंदर, तो कितना एक डिफरेंस आप देखते हैं लंदन और पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, और क्या लर्निंग हो सकती है जो कि हमें फौरी तौर पे अडॉप्ट करनी चाहिए स्कूल्स को या फिर पेरेंट्स को, कि अगर स्कूल नहीं सिखा रहा, एक चीज़ मौजूद है, आप इम्प्लीमेंट करो बच्चों के साथ. या आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लर्निंग मेरी ये है कि बाहर जो है इट्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ना. यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने नोट किया है कि टू मच एम्फसिस ऑन ग्रेड्स, टू मच एम्फसिस ऑन, जिसको हम रट्टा कहते हैं, मेमोराइजेशन. ये बाहर ऐसा नहीं होता. आई मीन ज़ाहिर है लोग वहाँ पे भी अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे एशियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी है, बट जनरली स्पीकिंग हमें स्पेसिफिकली कोई ज़्यादा इंकरेज नहीं किया गया था कि आपको नंबर जो है ना A ग्रेड होना चाहिए, 98% आना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह बच्चे हमारे अच्छे स्कूल्स में जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्यूशन भी लेते थे सिर्फ इस वजह से कि वो अच्छे से अच्छे ग्रेड ले सके. सो आई थिंक इज़ वेरी मच मोर कंपेरेटिव. और अनफॉर्चुनेटली वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी जो लोग बच्चों से करवाते हैं, आई फील कि वो उनका बचपन जो है वो मिस हो जाता है. और शायद इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपकी जो तालीम हुई है स्कूल कॉलेज के अंदर पर्टिकुलरली, उसमें से आज आप कितना इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में. आप CEO हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मैनेजर हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो आपके काम आती हैं. आपका पढ़ना, यानी कि रीडिंग एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट, और दूसरा 2 + 2 4 होते हैं. इसके अलावा जो मैंने बायोलॉजी क्लासेस या ज्योग्राफी क्लासेस या साइंस क्लासेस, दैट डिडंट रियली हेल्प मी टुडे. उसके बदले में कुछ और सिखाते तो शायद मुझे आज काम आता. और इसका अगर काउंटर आर्गूमेंट ये भी हो सकता है ना, जितना आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी केस स्टडी या उनकी एप्लीकेशंस, वो आपका माइंड ओपन कर रहे होते हैं, होराइजन ओपन कर रहे होते हैं. सम हाउ वो शायद टेंजिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं. वो मिला के आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं. जो सुहेब या परवेज़ आज हैं, तो वो उन तमाम की कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ वो बने हैं ये चीज़ें. करेक्ट. आई थिंक ऑल्सो इफ़ यू परमिट मी टू से दिस, मैं अगेन माजरत चाहता हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन वहाँ पे ना एजुकेशन इज़ अ प्रोफेशन, and to become a teacher you have to go through a particular course, a session, you have to do some certification and so on and so forth. और माशाल्लाह वहाँ पे उनकी हाई रिस्पेक्ट भी होती है, सैलरीज भी अच्छी होती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट्स नॉट द केस इन पाकिस्तान. मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो टीचिंग में इसलिए आते हैं कि शायद उनको कहीं और जॉब नहीं मिलती. एग्जैक्टली, ये दिल्ली में सोसाइटी का. अच्छा, आगे मूव करते हैं. अब एजुकेशन आपने अर्ली स्कूलिंग आपने स्टेट स्कूल से हासिल कर ली, अब यूनिवर्सिटी आती है. यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ऑप्शंस थी? लंदन से ही करना है, वापस पाकिस्तान जाना है, या फिर अमेरिका? क्या थॉट प्रोसेस था, और कौन से मेजर्स आपने किए थे? या उसमें ना उस ज़माने में ये नहीं था कि हम किसी और मुल्क में जाएंगे. UK के अंदर ज़ाहिर है वहाँ पे आला तालीम वहाँ पे मौजूद है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पाकिस्तान आना या US जाना उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था. दूसरी बात यह है कि एजुकेशन वाज फ्री. इनफैक्ट उस ज़माने में मुझे पैसे मिलते थे पढ़ने के लिए. सो दिस इज़ ऑल्सो टाइम्स हैव चेंज्ड. मैंने ना आजकल ये भी ट्रेंड होता है ना कि आजकल ट्रेंड क्या हो रहा है, आगे की जॉब किस में मिलेगी वगैरह वगैरह. तो मैंने TV पे एक इश्तिहार देखा था, 30 सेकंड का इश्तिहार था, वो मोबाइल फ़ोन का इश्तिहार था, तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी. तो मैंने डिसाइड ये किया था, आई थिंक आई वाज अराउंड 18-19 ईयर्स ओल्ड, कि मैंने मोबाइल का टाइम कौन सा था? 1987 87-88. ठीक है. हाँ,
86-87 کی بات ہے شاید اراؤنڈ دیٹ ٹائم. اس ٹائم تو میرے خیال سے وہ جی ایس ایم تو لیٹ آیا تھا, فکس لائن چیزیں ہوتی ہوا کرتی تھیں. کہ ایک ٹی وی پہ اشتہار آیا تھا اور اس اشتہار میں ایک بندہ گاڑی چلا رہا تھا, لیموزین, نیو یارک میں کالی لیموزین تھی اور اندھیرا تھا, رات کا ٹائم تھا, بارش ہو رہی تھی. وہ بندہ ٹریفک میں پھنس گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا تو اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کر کے اس نے اپنا فون اٹھایا گاڑی کا اور ایک نمبر ملانا شروع کر دیا اس نے. دوسری سین دکھاتے ہیں, ایک بندہ ہے گولف کورس کے اوپر اور اس کا وہ شاٹ لینے لگا تھا اور اس کا فون بجتا ہے. تو وہ بیگ کے پاس جاتا ہے, فون اٹھاتا ہے اور فون جب کان پہ لے کر آتا ہے نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے موٹرولا. یہ اشتہار ہے. میں نے سوچا کتنی لمبی تار ہوگی کہ پورے گولف کورس کے اوپر وہ بندہ لے کے جا رہا ہے, کیونکہ دا کانسیپٹ آف وائرلیس ڈڈ ناٹ ایگزسٹ, اٹ واز آل وائرڈ کمیونیکیشن. تو وہاں سے مجھے فیسنیشن ہوئی, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, مجھے پیشن ہوئی اور میں نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشنس کو میں نے ایز اے کریئر بنانا ہے. اور میرے والد صاحب تھے, ان کو شوق تھا مجھے ڈاکٹر بنانا یا انجینئر بنانا. ڈاکٹر تو بن نہیں سکا تو انجینئر پھر میں بن گیا تھا. تو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں نے پڑھی ہے, وہاں پہ اسٹڈی کی ہے. چلیں زبردست. اچھا, اس ٹائم یو کے اندر کیا ہوتا تھا انڈسٹری کو لے کے, کیا ان کے ٹارگیٹس ہوتے تھے؟ فکس لائن چل رہا ہے, کیپیسٹی بڑھانی ہے, جی ایس ایم راؤنڈ دا کارنر ہے وہ آنے والا ہے, تو انڈسٹری کیسی تھی اس ٹائم پہ؟ جی ایس ایم کا تو نام و نشان نہیں تھا. ٹھیک ہے. موبائل بھی بہت بہت ہی نیا تھا, ایکسکلوسیو تھا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں 1% ایلیٹسٹ کے پاس ہوتے تھے. وہاں پہ جو میجر ٹرینڈ تھا نا اس زمانے میں وہ یہ تھا کہ برٹش ٹیلی کام جو ہے اسٹیٹ آرگنائزیشن تھی, جیسے ہمارا پی ٹی سی ہے, تو وہ اپنا پرانا الیکٹرو میکینیکل سوئچز ہوتے تھے جس کے اندر پرزے چلتے تھے ٹھک 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 ٹھک, ان کو وہ ریپلیس کرتے تھے ود نیو ڈیجیٹل ایکسچینجز. ٹھیک ہے. تو ان کا بیسکلی یہ پروجیکٹ تھا اور پورے یو کے اندر یہ پروجیکٹ تھا جس میں تمام ایکسچینجز جو ہیں ان کی پرانی جو چل رہی تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک فون ہوتا تھا, وہ بٹن دباتے تھے, اس طرح کے چلتے تھے, ان کو انہوں نے ریپلیس کرنا تھا ود دا نیو ڈیجیٹل ایکسچینجز. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم برٹش ٹیلی کام نے بہت زیادہ امپلائمنٹ یا ہائرنگ کرنا شروع کر دی تھی. سو ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھی, ہزاروں کی تعداد میں ان کو بندے چاہیے تھے. تو آئی واز ویری فارچونیٹ کہ جیسے ہی میں نے تعلیم مکمل کی ہے اسی وقت مجھے جاب بھی ملنا شروع ہو. اچھا, ایک آپ نے تعلیم کا ذکر کیا یہاں پہ, میں ہائرنگ پروسیس کو تھوڑا جاننا چاہوں گا. یو کے اندر نا اس ٹائم کے اوپر آبویسلی لنکڈ ان نہیں ہوا کرتا تھا, موبائل فون اتنے آپ کا ایکسیس میں نہیں تھا, اچھا تھا ہی نہیں, آپ کا فکس لائن تھا. ٹھیک ہے. تو جاب ہنٹنگ کیا تھی آپ کی؟ کیمپس ریکروٹمنٹ ہو گئی تھی یا پھر آپ جا کے سی وی اٹھا کے ڈور ٹو ڈور جا کے یار یہ میری سی وی, اور آپ نو آئی مین اس میں نا دو راستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ اخبار میں اشتہار دیکھتے تھے, اخباروں میں اشتہار ہوتے تھے کہ ویکنسی, اور دوسرا جاب سینٹرز ہوتے تھے یو کے اندر جہاں پہ لوگ جن کو جاب چاہیے ہوتی تھی وہاں جاتے تھے اور وہ آپ کو جابز دیتے تھے. یاد رکھنا کہ وہ لوگ جو جاب نہیں کرتے وہاں پیسے بھی ملتے تھے, تو ہر دوسرے تیسرے ہفتے جاب سینٹر میں جانا ہوتا تھا تاکہ آپ پوچھیں کہ کیا جاب ہے, کیا ویکنسی ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے جب پتہ چلا اخبار کے ذریعے کہ یہ بھی برٹش ٹیلی کام ہائر کر رہی ہے, اور میں نے پھر جا کے نا انٹرویو دیا. میں نے ان کو اپلائی کیا, انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا. ایک ٹیسٹ تھا, وہ ٹیسٹ میں نے کمپلیٹ کیا, پاس ہو گیا. پھر انہوں نے ایک انٹرویو لیا. انٹرویو میں مجھے ابھی بھی یاد ہے پینل تھا وہاں پہ, 3 لوگ تھے اس پینل کے اندر. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور انٹرویو تقریباً 20 منٹ رہا ہوگا. اینڈ پہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ بٹ وی ول ناٹ بی میکنگ یو این آفر. تو میں بڑا حیران ہوا, آئی واز ویری انکویزیٹیو. تو میں نے کہا کہ چلو ان سے پوچھتے تو صحیح کہ کیا وجہ کیا تھی. تو انہوں نے کہا کہ پرویز جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے کیا پلانز ہیں, تو میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ میں 6 مہینے وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں, کام سیکھنا چاہتا ہوں, پھر میرا ارادہ ہے اپنا کام کرنے کا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا ہے کہ ہماری جو ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ کا جو پروسیس ہے اس میں 1.5 سال لگتا ہے آپ کو ٹرین کرنے میں, پھر جا کے آپ ہمیں کسی کام آتے ہیں. تو آپ کے اوپر تو ہم جو محنت کریں گے وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی, لہٰذا ہم آپ کو نہیں امپلائی کر سکتے. میں نے یہ سبق سیکھ لیا. لرننگ وی ہیو ٹو لرن فاسٹ. تو کیونکہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی سی ایل ہے, ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ ڈویژنس ہیں. مثال کے طور پہ F10 ہے, پنڈی ہے, F6 ہے, ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. تو اتنی زیادہ ویکنسیز تھیں, میں نے ایک اور برر میں اپلائی کیا, وہاں سے کوئی 15-20 میل دور. تو ٹیسٹ وہی تھا, سوال وہی تھے. جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے کیا پلانز ہیں, تو میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے یہ جاب مل جائے گی. میرا ارادہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے اور شادی کے فوراً بعد میں نے اپنا گھر لینا ہے اور میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہوں مورگیج لے کے.
تو انہوں نے کہا پرفیکٹ، یو آر دی آئیڈیل کینڈیڈیٹ. سو دے وانٹیڈ سمبڈی ود جس اسٹیبلٹی، پہ انویسٹمنٹ کر سکے اور بعد میں آپ کو ریٹرن وہ دے سکے وہ کر کے. اچھا ساتھ میں شادی کو تھوڑا ٹچ کرتے ہیں، تو شادی کے حوالے سے گھر کے کیا تھے، کچھ تھے کہ پیرنٹس کے یار واپس پاکستان میں کرنی، یا پھر شادی اپنے باہر ہی کی تھی یا اپنی کمیونٹی میں کی تھی؟ دونوں. سو ظاہر ہے اگین دس از آئی تھنک ناؤ ان دا لیٹ 80s، تو والدین کی خواہش یہی تھی کہ شادی کریں اور کوئی فیملی سے کریں اور پاکستان سے کریں، اور یہی ہوا ہے. لیکن شادی ایکچولی ہوئی تھی لنڈن میں، تو میری جو وائف ہے وہ پاکستان سے آئی تھی لنڈن، تو ہماری شادی وہیں پہ ہوئی تھی. چلیں زبردست. اچھا برٹش ٹیلی کام کے بعد آپ کا تھا وہاں پہ ورک ایکسپیرینس لنڈن میں، یا پھر دوبارہ پاکستان آپ آ گئے تھے؟ نہیں، میں نے تھوڑا سا اپنا کام کیا تھا موبائل کا. وہ کیا تھا؟ سو بیسکلی یہ تھا کہ موبائل فون کی دکان تھی، اور وہاں پہ ہم موبائل فون بیچتے بھی تھے اور ریپیئر کرتے تھے. اور یہ سائملٹینیسلی آپ کر رہے تھے برٹش کے ساتھ؟ جی برٹش ٹیلی کام کے ساتھ بھی، اور میں نے پھر برٹش ٹیلی کام کو چھوڑ کے میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تو ایکسپینسو نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹائم پہ کافی کم لوگ افورڈ کر سکتے موبائل فون میں نے افورڈ کر عرض کیا سکتے کہ ہوں گے. اٹ واز فار 1% آف دی. تو اب اس چیز کی آپ نے ایک شاپ کھڑی کرنا، اتنا انویسٹمنٹ لے کے آنا. میرے پاس ایک پارٹنر بھی تھا. اچھا. ہاں، تو وہ تھوڑا سا ان کا بھی ظاہرہ ایکسپیرینس تھا. بٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو، مین پاور جو ہے نا وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے. سو دکان کا تو آپ مہینے کا 2 مہینے کا کرایہ دے دیں، آپ کو دکان مل جائے گی. ناٹ مچ اسٹف دیٹ یو نیڈ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو فونز ہوتے ہیں وہ اصل والے تو نہیں ہوتے ہیں، ڈمی فونز ہوتے ہیں. کسٹمر جب آرڈر کرتا ہے تو پھر ہم اس کو فون پرووائڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ فون میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2000 پاؤنڈ کا ایک فون ہوتا تھا اس زمانے میں، اور یہ میری سیلری سے زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ قسطوں پہ دیتے تھے. سو یو پے لیٹس سے 100 or 200 pounds a month over 12 months, 24 months, 36 months, and then you can have access to the phone. اچھا ساتھ میں ابھی میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا بڑا رجحان ہے اسٹارٹ اپ کی طرف، ایکو سسٹم بزنسز کی طرف. تو وہ چیز آپ کی جو ارلی آپ کی امپلائمنٹ کی تھی دن تھے، وہاں پہ آپ کے اندر وہ تھاٹ آ رہی تھی کہ یار اچھا یہ یہاں پہ گیپس اویلیبل ہے، ڈاؤن دا لائن مجھے موقع ملا تو میں اس پہ کام کروں گا، یا پھر وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، یا آل آف سڈن چینج ہوا آپ کا؟ نہیں، ایکچولی یہ مائنڈ سیٹ پہلے سے تھا، لیکن مجھے ریئلائزیشن نہیں ہوئی تھی. سو جسٹ ٹو شیئر ود یو، جب میں اسکول میں تھا تو مجھے موقع ملا تھا وہاں پہ اسکول میں نا ٹک شاپ رن کرنے کا. تو وہ جو ہے نا ٹک شاپ کے اندر ہم چپس اور بسکٹ اور ڈرنکس اس طرح کی چیزیں بیچتے تھے. اور ظاہر ہے یہ ایک بزنس ہے نا کہ آپ چیز خریدتے ہیں بازار سے، پھر آپ اس کو دکان پہ رکھتے ہیں، پھر آپ اس کو بیچتے ہیں، نفع رکھتے ہیں، اور وہی آپ کا پروفٹ ہوتا ہے، اسی میں آپ نے کام کرنا ہے، اسی کے اندر آپ نے چلانا ہے. سو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. اور بہت سارے اور بھی ایکسپیرینسز ہوئے تھے وہاں پہ. ایک دن کسی نے تالا توڑ کے سارا چیزیں چوری کر لی تھیں. سو 13 سال کی عمر میں جب آپ کے یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس. لیکن آئی ڈنٹ ریئلائز کہ مجھے یہ انٹرسٹ تھا اس وقت. میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جاب کریں گے اور پیسے کمائیں گے. فار دا سیک آف انکم آپ کام کر رہے تھے. یا بٹ آلسو ٹو بی آنیسٹ ود یو آئی واز ویری فارچونیٹ. والد صاحب کا گھر تھا، کوئی خرچے نہیں تھے گھر کا. میں نے کوئی بجلی کے بل بھی نہیں جمع کرانے تھے، کھانا بھی وہی لے کر آتے تھے. سو میری جو آمدنی تھی وہ صرف اپنی عیاشی کے اوپر تھی. سو آئی واز ان ریئلی اسٹرگلنگ فرام دیٹ پرسپیکٹیو. اچھا ورکنگ کلچر کیسا تھا لنڈن کا؟ کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو کائنڈ آف اتنا پروگریسو نہیں ہے، کریئر پروگریشن آپ کو نہیں ملتی ہوتی یہاں پر. جو آپ جس سلاٹ پہ گئے ہو آپ 5 سال 10 سال بعد بھی وہاں پر ہو، ایک ٹائم آتا ہے ایج کے اوپر جا کے آپ کو پروموٹ کرتے ہوتے ہیں. تو ہاؤ اٹ از ان یورپ یا پھر لنڈن کے اندر؟ میں پھر عرض کروں گا نا، یہ بات ہم جو کہہ رہے ہیں دس از ان دا لیٹ 80s. ٹھیک ہے نا، حالات اور واقعات بدل چکے ہیں. میں اس زمانے کی بات، اس زمانے کی لحاظ سے اس زمانے میں بہت بڑے چیلنجز تھے، ڈسکریمنیشن تھی. دوسرا یہ تھا کہ میرا پہلا جاب تھا. آئی واز ان مائی آئی گیس ارلی 20s. جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا دے ور ان دے لیٹ 40s. تو جب ہم فار ایگزامپل ٹی بریک ہوتی تھی تو جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ اپنے بارے میں، اپنے بیگم کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مورگیج کے بارے میں، گھر کے کرائے کے بارے میں باتیں کرتے تھے. تو مجھے یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں نے تو صرف پیسے کمانے تھے ویکینڈ پہ عیاشی کرنے کے لیے. سو ویکینڈ پہ جب فار ایگزامپل اوور ٹائم آتا تھا تو میں کبھی بھی نہیں کرتا تھا. اور وہ پریشان تھے، یار یہ اوور ٹائم کیوں نہیں کرتا، یہ تو ایک قسم کا فری منی ملتے ہیں، ڈبل منی، 3 تو وہ مجھے کہتے تھے یار تمہاری شفٹ ہم لے لیں. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں کر لیں. اینڈ دے ور ویری ہیپی. میرے ساتھ وہ خوش تھے کیونکہ میں اوور ٹائم نہیں کرتا تھا، ان کو ایکسٹرا پیسے ملتے تھے میری جگہ پہ کام کرنے کا. آئی ہیڈ نو ایشوز ود دیٹ. میں سوچتا تھا کہ ویکینڈ پہ میں جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ گھوموں گا، پھروں گا، عیاشی کروں گا. سو دس واز دی ایشو. بٹ آئی آلسو ریئلائزڈ کہ دیر واز اے لٹل بٹ آف ڈسکریمنیشن ایز ویل.
مثال میں آپ کو دوں گا، برٹش ٹیلی کام جو ہے نا اسٹیٹ اونڈ اینٹی تھی، آپ سمجھ لیں سرکاری. پبلک. تو اس میں کیا تھا کہ وہاں پہ نا بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی تھیں، ان کے پھر اپنے جمز ہوتے تھے، اپنے کھانے کی جگہیں ہوتی تھیں، سبسڈائز سارا کچھ وہاں پہ، کیونکہ پینے پہ لانے کا بھی ایک نظام ہے، تو وہاں پہ بار بھی ہوتی تھی. تو چلانے والے جو لوگ تھے نا بار کو، وہ امپلائیز ہی ہوتے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹرا ڈیوٹی آپ کو ملی ہے کہ آپ نے بار کو بھی چلانا ہے. تو مجھے یاد ہے جب پروموشن کا ٹائم آیا 1.5 سال کے بعد، تو میں سوچ رہا تھا کہ میری پروموشن ہوگی، کیونکہ میں ظاہر ہے کام کر رہا تھا، اینڈ ایز آلویز ایوری بڈی فیلز دے ڈیزرو دا پروموشن. تو مجھے پروموشن نہیں ملی، اس دوسرے بندے کو ملی. اور مجھے ریئلائز ہوا کہ اس کو پروموشن صرف اس لیے ملی تھی کہ وہ فری ڈرنکس دیتا تھا باس کو، تو وہ باس کے گڈ بکس میں تھا. تو مجھے ریئلائز ہوا اس دن کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کام جو ہے نا وہ آپ کو ایک سرٹن لیول تک لے کے جا سکے. یو کوڈ بی دا بیسٹ امپلائی ان دا ورلڈ، یو ول نیور میک اٹ ٹو دا ٹاپ. یو ہیو ٹو بلڈ یور ریلیشن شپس. تو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ریلیشن شپس کو کیسے بناتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا وہاں سے. میں نے ریئلائز کیا تھا کہ میں نے یہاں پہ آگے کام نہیں کرنا. تو میں نے آہستہ آہستہ وہاں سے علیحدگی لینا شروع. اس کے بعد پھر کہاں پہ موو کیا آپ نے؟ میں نے پھر فرنیچر کا کام شروع کیا یو کے اندر. جو کافی ڈفرینٹ نہیں ہے ٹیلکو سے اٹھ کے آپ فرنیچر پہ جا رہے ہیں؟ یا نہیں، موبائل کا تو مجھے پیشن تھا، موبائل کا تو آپ کام سمجھ آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ دس از آل ڈیسٹنی اینڈ دس از ہاؤ یو تھنک اباؤٹ تھنگس. آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، لیکن ایک زمانے میں نا میں جاتا تھا باربر کے پاس نا بال شال کٹوانے کے لیے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ایک جگہ تھی، اٹالین باربر تھا، وہاں پہ میں بال کٹوانے گیا. تو میں جب بال کٹوا رہا تھا تو میرے ساتھ جو بال کٹوا رہا تھا وہ بھی اٹالین تھا. وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس کو بتا رہا تھا کہ میں آج کل فرنیچر کا بزنس کر رہا ہوں، اور یہ ہے بڑا اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو آئی اوور ہرڈ اٹ، تو مجھے بھی شوق آ گیا کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو میں جلدی فارغ ہو گیا. اس نے کٹ اینڈ بلو اینڈ سارا کچھ کروانا تھا، تو میں باہر انتظار کرتا رہا اس کی دکان کے نا. تو جیسے ہی وہ بندہ نکلا تو میں اس کے پاس چلا گیا. حالانکہ دس از ناٹ نارملی لائک می، آئی ایم این انٹروورٹ، میں لوگوں سے ملتا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہوا. تو میں اس کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا یار میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اچھا. میں نے تو انسینٹلی اس طرح پوچھا. اس کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ پاگل ہے کہ میں اسے کیوں بتاؤں گا اپنے بزنس سیکرٹ، کل کو تو یہ میرے ساتھ کمپٹیشن میں آئے گا. تو اس نے باتوں میں کچھ زیادہ نہیں بتایا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ ہاؤسنگ ایسوسیشنس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو میں وہاں سے فوراً گھر پہنچا ہوں. اس زمانے میں یلو پیجز ہوتی تھی، انٹرنیٹ تو کچھ بھی نہیں تھا. یلو پیجز میں نے دیکھا ہاؤسنگ ایسوسیشن، میں نے دیکھا اس وقت میں بی ٹی میں بھی تھا، میں نے دیکھا کہ فون فری ہوتا تھا. میں نے ایک سے ملایا، دوسرے ملایا، تیسرے ملایا. یہ قسمت کے کھیل ہیں. آئی تھنک 7 or 8 when I went down، تو میں نے فون کیا. میں نے کہا میں اس طرح فرنیچر سپلائی کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں فرنیچر سپلائی کروں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا اس بندے سے کام سیکھا تھا آپ نے، یا پھر آپ نے آگے ڈائریکٹ کال ملائی تھی؟ کال ملائی تھی میں نے. اور کچھ بھی نہیں تھا بیک پہ آپ کے، فرنیچر وغیرہ کچھ بھی نہیں؟ نہیں. سلیکن ویلی میں کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. سو یہی ہوتا ہے. اسٹیو کیا نام ہے اس کا، رچرڈ برانسن نے کہا تھا کہ اف یو آر آفرڈ اے پوزیشن یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، ٹیک اٹ، فگر اٹ آؤٹ لیٹر. یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جب 7ویں 8ویں نمبر پہ فون کیا، اگین یہ قسمت کے کھیل ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ ایکچولی اٹس مائی سیکنڈ ڈے آن دا جاب اینڈ آئی ایم لوکنگ فار نیو وینڈرس، سو اف یو کوڈ کائنڈلی کم ٹو مائی آفس. اینڈ اچھا، میں اپنا گھر ہمارا جو تھا وہ کرائے پہ دے چکا تھا، سو مجھے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ فرنیچر کہاں سے ملتا ہے. میں نے رینوویشن اپنے گھر کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر میں نا مختلف کمرے تھے، وہ کمرے میں نے اسٹوڈنٹس کو کرائے پہ دیے ہوئے تھے. تو مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ تھا. تو میں اس کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا اچھا آپ فرنیچر جو ہے، میں نے کہا فلاں جگہ سے میں فرنیچر ہے. اس نے کہا کہ آپ جو وہاں پہ نا کٹلری، کراکری، یہ ساری چیزیں، بیڈ شیٹ، ساری چیزیں دیتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف آنا ہے، باقی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ ایک کیش اینڈ کیری ہے، اس کا بڑی مشہور تھی اس زمانے میں ہمارے علاقے میں. تو اس نے کہا ہاں دے آر اپرووڈ آن آر لسٹ، تو میں آپ کا فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا اسٹور دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم. تو جس سے میں فرنیچر لیتا تھا اپنے گھر کے لیے، وہ خاتون تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک کلائنٹ ہے، تو وہ آئیں گے تو ہم نے ایک فرنیچر خریدنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ دکھا دو، مجھے پرائسز بتا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے.
اور شی ایگریڈ کہ وہ آپ کو مطلب آپ ایسا پریٹینڈ کریں کہ آپ آن کرتے ہو اسٹور؟ نو میں نے اس کو نہیں بتایا تھا آن کرتا ہوں میں تو اسٹور. وہ سچویشن بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہوگی؟ خاتون بھی ہیں جس کا اسٹور ہے، وہ بھی آگے دیکھنے کے لیے. ہاں لیکن اس کو پیسے چاہیے نا, اس کو کچھ نقصان تو نہیں ہے نا. میں نے یہ کہا ہے کہ میرا کسٹمر ہے, میں اس کو دکھا رہا ہوں, ٹھیک آپ ہے مجھے پرائسز بتا دیں, تو میں نے اس کو بیچنی ہے. ٹھیک ہے. وہ صاحب آئے ہیں, اچھا جب ظاہر ہے میں 10-15 منٹ عادت سے مجبور ہوں, پہلے پہنچ گیا. میں نے گاڑی کھڑی کی, میں اس خاتون کے پاس گیا, میں نے کہا وہ بندہ بس آ رہا ہے تو میں آ گیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اف یو نیڈ اینی ہیلپ لیٹ می نو. گورے تھوڑے سے کھلے دل کے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں آپ کو چلے گی. تو وہ جو صاحب آئے تھے, سائمن آئی تھنک واز ہز نیم, اس نے گاڑی پارک کی. تو جیسے اس نے گاڑی پارک کی تو میں سیدھا گاڑی کے پاس چلا گیا, ہائی سائمن ہاؤ آر یو, ویلکم. اندر لے گیا. اب ظاہر ہے وہ فرنیچر دیکھنے آیا نا, اس کے ذہن میں تو یہی ہے فرنیچر دیکھنا ہے. تو میں نے اس کو دکھایا, یہ بیڈ ہے, یہ صوفہ ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ کرسیاں ہیں, اس کا ریٹ یہ ہے, اس کا ریٹ یہ ہے, اس کا ریٹ یہ ہے. اس نے چیک کیا, ہاں سالڈ ہے, ٹھیک ہے, اوکے ڈن. اینڈ دیٹ اٹ. سو ون آف دا لیسنز آئی لرنڈ ان بزنس از یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف منی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی پیسے میرے خود ذاتی انوالو نہیں تھے, نہ میری دکان تھی, نہ میرا فرنیچر تھا, نہ میرا رینٹ تھا, نہ میرے بجلی کا بل تھا. میں نے بیسکلی سروس پرووائڈ کی. اچھا وہ پھر ہمیں کیا کرتے تھے کہ وہ آرڈر دیتے تھے, کہتے تھے ہمیں 10 کرسیاں چاہیے, 2 پردے چاہیے, بیڈ شیٹ چاہیے, یہ چاہیے. وہ ایک آرڈر ہوتا تھا, وہ ہمیں اس زمانے میں فیکس کرتے تھے. گھر میں نے فیکس مشین لگائی ہوئی تھی, فیکس آتا تھا, وہ پرنٹ آؤٹ ہو کے چابیاں جو ہے, کیونکہ گھر خالی ہوتے تھے تو اس کو ہم چابیاں ان کے آفس سے لیتے تھے, اور اس شیٹ کے مطابق ہم جا کے جو بھی فرنیچر کی ضرورت ہوتی تھی وہ اٹھا کے ہم وہاں پہ لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر پاکستان موو کر لیا آپ نے فرنیچر اور برٹش ٹیلی کام کے بعد؟ جی 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 جی. تو ڈیسیژن کیا تھا پاکستان موو کرنے کا؟ ڈیسیژن ایکچولی ہوا یہ تھا, ایز اے اسٹوڈنٹ میں آیا تھا پہلی دفعہ پاکستان میں 1985 میں, اور یہاں پہ ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریول کیا. مجھے بہت عجیب سا پاکستان لگا ہے ان اے پازیٹیو سینس, کیونکہ یو کے میں تو موسم بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے, اور گھر سے باہر کوئی جاتا نہیں ہے, باہر بیٹھتے نہیں ہے. یہاں پہ تو میں کراچی لینڈ کیا, میں نے چھت پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بیڈ بچھا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. 80s کی بات ہے, گرمی اتنی زیادہ تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورس. آئی ریئلی لوڈ اٹ. سو میری زندگی میں نا میرا کچھ نہ کچھ دل میں کچھ بدلا ہے. میں نے کچھ مینگوز کا بھی کام شروع کیا تھا. پاکستان سے مینگوز ہم لوگ لے کر جاتے تھے یو کے میں, میرے کزن کے ساتھ مل کے وہ کام شروع کیا تھا, اگین لیٹ 80s میں, ارلی 90s میں. تو پاکستان کے ساتھ میرا ایک لگاؤ شروع ہو گیا تھا, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, وہاں پہ جنگ اخبار آتی تھی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سائڈ سے اردو سے شروع ہوتی تھی, دوسری سائڈ انگریزی سے شروع ہوتی تھی. تو میں نے دوست کے گھر بیٹھا ہوا تو اخبار میں نے اٹھا لی, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ موبائل فون جو ہے نا پاکستان میں شروع ہو رہے ہیں, لائسنسز شروع ہو رہے ہیں. یہ جی ایس ایم کی بات ہو رہی ہوگی؟ یہ ایمپس ہیں, جی ایس ایم سے بھی پہلے. ٹھیک ہے. ہاں یہ 1990 کی بات ہے. اینالاگ کی. ہاں انسٹافون اور پاکٹیل ایک زمانے میں کمپنیز تھیں, اور دے ور آن دی ایمپس نیٹ ورک پرائر ٹو جی ایس ایم. تو وہ جو مالک تھے ان کمپنیز کے نا, ایک تھی میلے کام, امریکن کمپنی تھی, اور یورپین, اور دوسری برٹش تھی کیبل اینڈ وائرلیس. تو کیونکہ میں برٹش ٹیلی کام میں کام کرتا تھا تو فون فری ہوتا تھا, میں نے ان کو فون کرنا شروع کیا, ان کے دفتر فون شروع کیا. انہوں نے پھر مجھے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے یہ ہمارا سنگاپور آفس اس کو دیکھتا ہے. اس زمانے میں سنگاپور واز دا کلوزسٹ, کیونکہ فری میں فون تھے تو میں نے سنگاپور میں لانا شروع کر دیا. حالانکہ بہت مہنگے ہوتے تھے فون اس زمانے میں, کال کرنا. میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, آپ فلاں بندے سے رابطہ کر لیں. انہوں نے مجھے پاکستان کے اندر جو ان کا کنٹری ہیڈ تھا اس کا نام دیا, نمبر دیا, اس سے میں نے رابطہ کیا. اینڈ انہوں نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جب بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہاں آ کے بزنس کروں گا موبائل فون کا, کیونکہ میں موبائل فون بیچتا تھا اور ریپیئر کرتا تھا. یہاں جب آیا تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ میں کراچی پہنچا ہوں, تو مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ مجھے یہاں پہ نا میں بزنس نہیں کر سکتا. یہاں تو بائنگ پاور ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. نہیں میرے پاس پیسے تھے اور کسٹمرز میں سوچتا تھا کہ ہوں گے, لیکن مجھے یہاں کے لوکل کلچر کا نہیں پتہ تھا, لوکل زبان کا پتہ نہیں تھا, لوکل پریکٹسز کا پتہ نہیں تھا. اردو آپ کو نہیں آتی تھی؟ زیرو. میرا کزن تھا, مجھے ہاتھ پکڑ کے سڑک جو چندری گڑھ روڈ سڑک پار کرتے تھے, کیونکہ وہاں پہ تو ہم عادی تھے کہ آپ نے پاؤں رکھ دیا زیبرا کراسنگ کے اوپر تو گاڑی رک جائے گی, یہاں پاؤں رکھیں گے تو گاڑی اوپر سے جائے گی. سو لٹرلی واز اے گریٹ ایکسپیرینس, لرننگ ایکسپیرینس. تو مجھے ریئلائز ہوا, اور میرے کزن جو ہے, میں نے پھر سروے کیے, میرے جو چاچا ہیں اللہ جنت نصیب کرے وہ کراچی میں رہتے تھے,
انہوں نے کہا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے بتایا اس طرح کہ موبائل کا کام ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے یہاں پہ تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس, موبائل کون خریدے گا لاکھ روپے میں؟ اس زمانے میں لاکھ روپیہ ڈالر اگر میں غلط نہیں ہوں تو 15-16 روپے کا تھا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے ہوتے تھے لاکھ روپیہ. تو میرے جو پارٹنر تھے, کزن بھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں لے گا. تو وہ بھی انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو میں نے ریئلائزیشن کی کہ میں پھر واپس یو کے چلا گیا تھا کیونکہ میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا. وہاں جا کے اور مجھے, وہاں پہ آپ کے پاس جاب بھی نہیں, آپ میں ریزائن کر کے آئے تھے برٹش ہاں وہ تو میں فارغ تھا, لیکن آئی واز ڈوئنگ مائی اون بزنس, ٹھیک ہے, یہ فرنیچر کا اور موبائل کا اور یہ سارا چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں نا پتہ نہیں, اگین یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی کہ یار تمہارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ پیسے تھے, نالج تھا, تمہارے پاس لوکل نالج نہیں ہے. تو تم ایسا کرو, تم وہاں جا کے نا جاب کر لو, 6 مہینے میں آپ لوکل نالج جو ہے وہ سیکھ لو گے اور پھر اپنا کام شروع کرنا. پھر انسٹا فون گیا ہوں اور پھر پاکٹل کے ساتھ کام کیا کیونکہ میرا پیشن تھا, تو مجھے تھوڑا سا یہ کام آتا تھا اور لوگوں کو لوکل لیول پہ تھوڑا سا نیا تھا کام. تو ہمارے ساتھ نا میرے دوست تھے جاوید شیخ کراچی میں, ان کے ساتھ ایک بارٹر ڈیل ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یار تو مجھے موبائل کے بارے میں پڑھا سکھا, میں تجھے اردو سکھاؤں گا. تو جب میں نے اردو بولنا شروع کیا, کراچی میں آپ کو پتہ ہے اردو زیادہ بولنی پڑتی ہے, تو میرے منہ کو دیکھتے تھے لوگ, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اور غلطیاں بھی کرتا تھا, ہنستے تھے لوگ وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے جو ہے نا, مجھے کسی وجہ سے مجھے یہ فیلنگ تھی کہ یار میں سیکھ لوں گا, میں کروں گا, یہ تکلیف ہوگی. لوگ ہنستے تھے, مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یار میں کچھ کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں. اور الحمد للہ آج آئی ووڈنٹ سے کہ پرفیکٹ ہے, لیکن بہت بہتر ہو گئی الحمد للہ. ٹھیک ہے. اور جو موبلنگ میں آپ نے جاب ملی تھی اس ٹائم کے اوپر ٹیلکو نیا نیا آیا تھا, ٹھیک ہے, تو انڈسٹری کو کیسا آؤٹ لک کرتے تھے ایز اے امپلائمنٹ پرسپیکٹیو؟ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر بینکنگ یا پھر آپ کا کنونشنل جو ہے نا لوگ جاتے تھے, تو ٹیلنٹ کیسا آئے گا؟ کیونکہ کائنڈ آف اسٹارٹ اپ ٹائپ چیز ہوگی اس ٹائم کی. نو یو ایبسلیٹلی رائٹ, اٹ واز اے اسٹارٹ اپ. ہمارے پاس آفس میں مجھے یاد ہے ایک پورشن تھا آفس کا ادھر اسکول روڈ کے اوپر F8 میں, اور وہاں پہ ہم لوگ 4 لوگ بیٹھا کرتے تھے. سو اٹ واز ویری ویری اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. آہستہ آہستہ ہم نے پھر آفس لیا, بڑا کیا ایکسیٹرا. بٹ آپ کی بات درست ہے, ہم نے جب ٹیلنٹ لینے کی کوشش کی ہے ہمیں بہت مشکل آئی ہے. ہم نے بہت سارے ینگ لوگوں کو نا ہائر کیا تھا. اسٹارٹ اپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ لوگ ہی آتے ہیں, شاید ان کو کہیں اور جاب نہیں ملتی یا شاید ان کو مزہ آتا ہے. تو بہت سارے ینگ لوگ تھے جنہوں نے جوائن کیا تھا, اینڈ آئی تھنک اٹ واز گڈ بیکاز وہی ینگ لوگ جو ہیں آج ماشاء اللہ پریزیڈنٹس اینڈ وائس پریزیڈنٹس ہیں کمپنیز میں. لیکن جو ریئل لرننگ تھی, اینڈ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو ریئل انڈسٹری تھی نا وہ بینکنگ تھی. مجھے یاد ہے آج بھی کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ بینکنگ سیکٹر سے نا لوگوں کو ہائر کریں. تو ہم نے پھر بڑے اچھے پیکیجز دیے ہیں, لوگوں کو بلایا, انٹرویو بھی کیے, لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا. سیکورٹی نہیں ہوگی, جاب سیکورٹی. وہ ٹیلی کام کو انڈسٹری نہیں مانتے تھے نا, کہتے یہ انڈسٹری نہیں ہے, یہ تو آج ہے کل چلی جائے گی. بینکنگ تو پھر بھی 50-60 سال پرانی انڈسٹری ہے. سو ایکچولی آئی ریمبر ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. ایک بینکر تھا, تو میں ان کو انٹرویو کر رہا تھا, تو انہوں نے پھر اپنا بتایا بیک گراؤنڈ بلا بلا, ویری انٹرسٹنگ. تو میں نے کہا کہ انٹرویو میں اس زمانے میں ذرا انٹرویوز پرسنلائزڈ ہوتے تھے, سینئر مینجمنٹ کی تھی, جنرل مینیجر ہم لوگ ہائر کرنا چاہ رہے تھے مارکیٹنگ کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ جاب نہ ملی تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسلامک بینک شروع کروں گا, اینڈ ہی از رائٹ آف دا بیٹ. آج ماشاء اللہ ہی از ہیڈنگ ون آف دا لارجسٹ اسلامک بینکس ان پاکستان. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جاب نہ ملے تو آپ کی بہتر ہوتا ہے, آپ کی لاٹری نکل آتی ہے, آپ کی خوش قسمتی. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے بعد موبلنگ کے اندر کیا تھا بیسکلی, کیونکہ اس ٹائم پہ GSM رول آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے انیشلی, تو کیا اسٹریٹجیز تھی, کون سے وینڈر تھے, یورپین یا پھر ان ہاؤس چیزیں ہوتی تھیں, رسپانس کیسا تھا, پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ کیونکہ اوبیسلی آپ نیا کام کر رہے ہو, اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپ ٹائپ ہے, کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہوگی, تو وہ کیا تھا ٹوٹل اسٹریٹجی کیا تھی آپ لوگ کی؟ سو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ GSM لائسنس ملا تھا سیف اللہ کو, سیف اللہ فیملی تھی, موٹرولا ان کے پارٹنر تھے, موٹرولا US میں. اچھا, ایک میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, ابھی بڑا ہم سنتے ہیں کہ جتنے ٹیلکو کے CEOs ہیں دے آر ویری ووکل کہ ہمارا جو اسپیکٹرم ہے وہ ہمارا ڈالر کے اندر ہوتا ہے. کیا اس ٹائم پہ ڈالر کے اندر تھا اسپیکٹرم لائسنس؟ always been $100. سو اس زمانے میں نا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, لائسنس فی کوئی نہیں تھی, سو اٹ واز فری. سو دیر واز نو ڈالر ہو یا روپی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس فری رائٹ. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ شروع کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایمپس نیٹ ورک فریکوینسی اور سروس ملے,
کیونکہ جی ایس ایم ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور بہت مہنگا تھا. جیسے فار ایگزامپل آج 5G کا آپ سیٹ لیں نا, تو پہلی بات تو یہ سروسز ہی نہیں ہے, اور دوسرا وہ پرائس 4 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. سو وائی وڈ یو وانٹ سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ورک اینڈ از 5 times مور ایکسپینسو. تو ہماری خواہش تھی کہ ہمیں وہی جو انسٹا فون اور پاکٹیل کا فریکوینسی ہے وہ ملے, لیکن وہ نہیں مل سکی کیونکہ وہ ان دونوں کو مل چکی تھی. تو جو ہمارے پارٹنرز تھے, اونرز تھے کمپنی کے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن وہی زیادتی جو ہے نا, اٹ بیکیم اے بلیسنگ ان ڈسکائز, بیکاز جی ایس ایم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور دوسری ٹیکنالوجیز ختم ہونا شروع ہو گئی. اور آج آپ کے علم میں ہوگا کہ موبلنگ جائز جو ہے اٹس 75 ملین کسٹمر, 15,000 ٹاور چل لگے ہیں ان کے تقریباً. ایسا ہی ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از دس اے بلیسنگ ان ڈسکائز ایز یو سیڈ نا سم ٹائمس. بٹ ایک تو یہ فریکوینسی کے حوالے سے, دوسرا یہ ہے کہ وینڈرز جو ہیں وہ سارے باہر کے تھے. سو بیسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جس کو ہم کہتے ہیں کور نیٹ ورک, جو سوئچز ایکسچینجز ہوتے ہیں وہ سیمنز کے تھے جرمن, اور جو آر ایف سائڈ ہے ریڈیو فریکوینسی ٹاورز جس کو ہم کہتے ہیں وہ موٹرولا کے تھے. سو موٹرولا سیمنز کا ایک نیٹ ورک بنا تھا. موٹرولا واز اے پیرنٹ کمپنی, اینڈ سسٹم ہم نے شروع کیا تھا لاہور سے. آئی تھنک وی ہیڈ 2 or 3 سیل سائٹس اوریجنلی, میکسیمم 4 سیل سائٹس, اور کام شروع. اور مارکیٹ سائٹ کس طرح آپ لوگ کیپچر کر رہے تھے؟ ہر سال کتنا رول آؤٹ کرتے تھے, کتنی سائٹیں, 50, 60, 100, کیا تھا اسٹریٹجی, کیا تھی, یا کتنا پیسہ تھا, کسٹمر کو دیکھتے ہوئے کس طرح گرو کر رہے تھے آپ لوگ ان دنوں کے اندر؟ وہ تو بہت سادے سے زمانے تھے. مجھے یاد ہے ایک بورڈ میٹنگ میں ہم لوگ بورڈ کے پاس گئے تھے کہ ہمیں اپروول چاہیے پیسوں کے اگلے سال کے لیے نا, آئی تھنک 96, 97 کی بات ہے. تو ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے, 2 دن کی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ 12 سیل سائٹس ہونی چاہیے یا 10 ہونی چاہیے, یعنی کہ صرف 2 سیل سائٹس کی فرق تھا. سو تھنگس ہیو مووڈ آن. اس زمانے میں اگر ہم فار ایگزامپل مہینے میں 300-250 سیلیں کریں تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. آج شاید ایک دن میں ایک دکان شاید اس سے زیادہ کرتی ہوگی. سو تھنگس ہیو چینجڈ یو نو لاٹ, بٹ ان آل فیئرنس اس زمانے میں نا ہرڈلز بھی بہت زیادہ تھے, کاسٹ بھی بہت زیادہ تھیں. میں اگزامپل دوں گا کہ صرف سننے کے لیے, موبائل کے سننے کے لیے 16 روپے پر منٹ, یعنی کہ اگر آپ کو میں کال کروں گا تو مجھے تو پڑے گی, آپ کو بھی پڑیں گی. 2 پہ چارجنگ تھی اس کی. جی. پھر جب 2000 کے اینڈ کے اوپر یو فون جب لانچ ہوا تھا تو اس میں پھر کالنگ پارٹی پیز, یعنی کہ انکمنگ فری ہو گیا تھا, آؤٹ گوئنگ کی کال بڑھ گئی. تو وہ کائنڈ آف ریولیوشن تھا ٹیلکو کے اندر. ایبسلیوٹلی, ڈیمانڈ وینٹ تھرو دا روف. مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ موبائل سمز بلیک میں بکنا شروع ہو گئے تھے, جس کی قیمت تھی فار ایگزامپل 1000 روپیہ, وہ 3000, 5000, 7000, 9000 روپے پہ چلا گیا تھا, بلیک میں بکنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ہسٹوریکلی آپ کا فون بڑا مہنگا رہا ہے 90s کے اندر, ٹھیک ہے, جو پہلے اگر انالاگ کی بات کر لیں یا پھر جی ایس ایم اسٹارٹ کے اندر, تو وہ کون سا پیریڈ تھا جب جا کے پاکستان میں آپ کا جو فون ہے سستا ہو گیا, جب نوکیا نے آ کے اپنی مارکیٹ کیپچر کی, وہ کون سا ٹائم تھا؟ اگین دس از ان دا ویری لیٹ 90s, 99, 2000 میں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس نا ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھا. 10,000 روپے سے کم فون ہم چاہتے, ہماری ڈریم تھی, خواہش تھی کہ 10,000 روپے سے کم فون آ جائے. اور وہ ہم نے آئی تھنک 2000 کے اندر ہی ہم نے وہ لانچ کیا تھا. 1999, 2000 میں ایک اور سروس بھی ہم نے لانچ کی تھی. پہلے تو پوسٹ پیڈ ہوتا تھا نا کہ آپ کو بل آتا ہے, سیکورٹی جمع کراتے ہیں وغیرہ. تو پری پیڈ ہم نے, جو جائز کا برانڈ ایکچولی پری پیڈ برانڈ ہی تھا جب شروع ہوا تھا, تو اس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ پری پیڈ کارڈز ہوتے تھے. آئی ریممبر 500 کے تھے, 1000 کے تھے, 1500 روپے کے تھے. آپ اس کو لوڈ کریں اور آپ فون استعمال کریں, باقی فون آپ جہاں مرضی سے لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. سو دا کاسٹ آف ایکوزیشن کیم ڈاؤن اے لاٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کا وہ پارٹ تھا موبلنگ سے نکلنے والا, ہم نے ڈسکس کر لیا. تب آگے موو کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں. جس طرح پاکستان میں اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, پہلے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ گورنمنٹ ملازمت مل جائے کیونکہ سیکورٹی تھی. پھر ایک ٹائم آیا لوگ MNCs یا بینکنگ سیکٹر کو جوائن کرنا چاہتے, 2000 سے لے کے 2010 تک کی بات ہے. آپ کے جو گریجویٹس نکلتے ہیں اسپیشلی آفٹر دا کووڈ, کافی سارے لوگ اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. کریکٹ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسکل لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, کیونکہ آپ NIC کے ساتھ کافی آپ منسلک رہے ہیں, تو وہ کون سی جنرلائز اسکلز ہونی چاہیے ایک فاؤنڈر کے اندر جو کہ اسے سکسیزفل بنائیں گی؟ میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ 2001 سے لے کے نا 2016 تک آپ نے پوچھا نہیں, گیپ تھا. تو اس گیپ کے دوران نا میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا, اور وہ بھی موبائل کے اندر ہی. سو ایک کمپنی تھی موبائل زون کے نام سے, وہ میں نے شروع کی تھی 2001 میں.
اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ موبائل فون جیسے میں نے باہر بیرون ملک دیکھا تھا، ایک کمپنی تھی کار فون ویئر ہاؤس کے نام سے، وہاں سے میں نے سیکھا اور وہ میں نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا. الحمد للہ اٹ بیکیم اے $1 billion ریونیو کمپنی اینڈ وی ور دا سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر ان ڈالر ٹرمز $1 billion کمپنی، یا بلین ود بی، کیپٹل بی. تو پاکستان اسٹیٹ آئل کے بعد ہم نمبر 2 تھے ان ڈالر ٹرمز آف امپورٹ. مشرف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے غصہ بھی کیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے جو بیلنس آف ٹریڈ پیمنٹس جو ہے نا، بیلنس آف پیمنٹس غلط ہو جاتے ہیں. اور پھر 50 ملین فون ہم نے پاکستان میں بیچے تھے، اور صرف پاکستان میں نہیں، پھر ہم نے ایکسپینڈ کیا. افغانستان میں ہمارے فون جاتے تھے، وہاں پہ ہم نے ایکسپینڈ کیا. وی بیکیم دی لارجسٹ ڈسٹریبیوٹر فار موبائل فون. سکسیس ریسیپی کیا تھی؟ مطلب آپ لوگ اتنا کاسٹ کم کیسے کر رہے تھے؟ آپ اتنا زیادہ فون سیل ہو رہا تھا، اوبیسلی آپ کی کاسٹ کم ہوگی تبھی لوگ خرید رہے ہیں، تو کیا سکسیس ریسیپی تھی؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کاسٹ کم تھی. ہماری کاسٹ کم زیادہ تھی سب سے. پھر کسٹمر سروس بہتر تھی، کچھ تو بہتر ہوگا نا، اوبیسلی باقی مارکیٹ پلیئر بھی تو ہوں گے. کریکٹ. یہ دیکھیں نا، یہ فون آپ نے جو لیا ہوا ہے یہ سب سے سستا تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو ویلیو فار منی ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ اس زمانے میں ہم نے وارنٹی 12 months وارنٹی شروع کی تھی. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ دکاندار کہتا تھا کہ میں پوچھتا تھا وارنٹی اس کی یا گارنٹی کیا ہے، کہتا ہے دکان کے اندر آپ 2 گھنٹے چلا لیں، دروازے سے باہر نکلو گے تو میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وارنٹی ہوتی تھی. تو ہم نے آ کے 12 ماہ کی وارنٹی شروع کر دی، یعنی کہ اگر آپ کا فون خراب ہو جاتا ہے وی ول فکس اٹ اور وی ول ریپلیس اٹ. اور لوگوں کو بڑا مزہ آیا اس کے اندر. تو مجھے یاد ہے موٹرولا کے بندے آئے تھے سنگاپور سے، تو انہوں نے سروے کیا پورا دن، اور بھی لوگ بیچتے تھے. تو انہوں نے کہا یار میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے کہ صدر کے بازار کے اندر فون ہم مینوفیکچر کرتے ہیں، ہم آپ کو بیچتے ہیں، ہم ان کو بھی بیچتے ہیں، آپ کا فون جو ہے 250-300 روپیہ مہنگا بکتا ہے اور زیادہ بکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا مہنگا نہیں ہے، اگر ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ اسی ریٹ پہ بیچیں گے تو ان کا کوئی فون خریدے گا ہی نہیں، لہٰذا ان کو قیمت کم کرنی پڑتی ہے کچھ بیچنے کے لیے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ پرائس، یہ بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے، اٹس اباؤٹ ویلیو. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ویلیو جب آپ دیتے ہیں تو لوگ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو دیٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. میرے جو پارٹنرز تھے وہ میمن تھے، تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، مجھے اپنایا ہے. تو میں اپنے آپ کو آدھا میمن کہتا ہوں ان کی مہربانی سے، ان کی اجازت کے ساتھ. تو وہی چیزیں جو ہیں میں ریئلائز کر رہا تھا کہ جب ہم موبلنک میں رہتے ہوئے یا کسی ٹیلکو میں رہتے ہوئے بورڈ روم کے اندر ہم اچھی انگریزی میں بات کر کے کلرفل پریزنٹیشنز دکھاتے ہیں، وہ کتنا دور ہے اصل حقیقت سے اور ایکچوئل کسٹمر سے اور ایکچوئل بزنس سے. تو یہ ریئلائزیشن ہوئی تھی. سو آئی ہیڈ دا بینیفٹ آف دا کارپوریٹ ایکسپیرینس اینڈ آن دا گراؤنڈ ریئل ایکسپیرینسز ماشاء اللہ. تو یہ بلینڈ جو آگے تھا آپ کو کتنا اچھا، میں تو یہاں پہ تھوڑا کٹ کرتا ہوں. وہ لوگ جو کہ کریئر کے اندر پروگریشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سم ہاؤ ان کے اندر بڑی جلدی کے اندر ہوتے ہیں. آج جاب پلیس کے اندر آئے ہیں، 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر وہ چاہتے ہیں یار میں سینئر مینیجر بن جاؤں، میں جا کے مارکیٹ سائز نکال کیلکولیٹ کروں. ان کو کیا ایڈوائز کرو گے؟ کہ مارکیٹ چینج ہو چکی ہے، پہلے 2000 کے بعد اور 2024 کے بعد ڈفرینٹ ہے ابھی. کریکٹ. نہیں فرق تو بہت زیادہ ہے. یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی امپروو نا. دیکھو یہ میں کہوں گا شاید ان کی غلطی نہیں ہے. ایک زمانے میں، یہ زمانے کی بات ہے، ایک زمانے میں ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ یار وہ مووی آئے گی تو ہم جا کے مووی دیکھیں گے سنیما میں. کبھی کبھی ہفتے مہینے انتظار کرتے تھے. آج ہم شاید 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں نیٹ فلکس پہ اسی وقت دیکھنی ہے. ہم جب جاتے تھے فوڈ آرڈر کرنے کے لیے، وہ تو زمانہ ہی نہیں تھا نا. اب تو اب ڈلیوری والا اگر 5 منٹ لیٹ آ جائے تو آپ اس کو غصہ کرتے ہیں کہ یار لیٹ کیوں ہو گئی ہے. سو اٹس انسٹنٹ، ایوری بڈی وانٹس تھنگس ویری کوئکلی. سو دس از اے سائن آف دا ٹائمس اینڈ ٹائمز ہیو چینجڈ سنس وی ور ڈوئنگ اٹ. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ اٹ ٹیکس 9 months ٹو ہیو اے بیبی. آر یو ریئلی ڈیزرونگ آف دیٹ؟ ہیو یو ڈن دا ورک؟ وائی شوڈ آئی پروموٹ یو؟ واٹ ہیو یو ڈن؟ اگر آپ اپنے صرف 9 to 5 جاب کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. سو دیز آر دا لیسنز دیٹ وی ٹیچ. اب میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے NIC کے حوالے سے کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم، اس میں یاد دہانی کے لیے 2016 میں ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزل دیا تھا کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہم بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور اس کے اندر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز وغیرہ وغیرہ.
انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے فنڈنگ دی, تو ہم نے اسلام آباد میں پہلا انکیوبیشن سینٹر اینڈ آف 2016 میں شروع کر دیا. اس میں بھی ہم نے ماشاء اللہ 1000 سے زائد فاؤنڈر سے بات کی ہے, کام کیا ان کے ساتھ, 300 سے زائد صرف اسلام آباد میں. تو وہ بھی بہت لرننگ ہوئی, ہمیں پتہ چلا کہ ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی چیلنجز کیا ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہم نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھیں, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, سلیکن ویلی میں کیا ہو رہا ہے, یورپ کے علاوہ فار ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. سو وی اسٹڈیڈ آل دیز ڈفرنٹ مارکیٹس. تو ہم نے ایک پلان یہاں بنایا, اور اس میں غلطیاں بھی تھیں, خامیاں بھی تھیں. ہم نے 6-7 سال میں اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ ٹو آنسر یور کویشچن, دیر از اونلی ون تھنگ دیٹ دے ریکوائر, دیٹ از دا مائنڈ سیٹ. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ اگر وہ آپ کا ٹھیک ہو, انٹرپرنریل ہو, دین یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس. پیسے بھی آ جائیں گے, آئیڈیا بھی ہو جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کا آئیڈیا ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ بڑا پیشنیٹ ہوتا ہے, بڑا ہارڈ ورک ڈالتا ہے اپنے اندر, ٹھیک ہے, ساتھ میں 2-3 بندے مل بھی جاتے ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کو اپنے اسٹارٹ اپ کو کمرشل کرنا ہے تو آپ کو ایک سیکنڈ ٹیم چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے, اور کور ٹیم میں آپ کے 5 سے 6 بندے ہوں گے. جو 5 سے 6 بندے نا وہ آپ کی سکسیز ڈیفائن کرتے ہوتے ہیں, جو آپ کے لیگل کے ہو جائیں گے, سیلس کے, مارکیٹنگ کے. اب 2 سے 3 بندے تو بڑے آپ کے نا پیشنیٹ ہے, لیکن باقی بندے آپ کو نہیں ملتے, وہ باقی آپ کو ٹائم پاس ملتے ہوتے ہیں. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں اگر میری ماسٹرس کے لیے باہر سے ایڈمیشن آ جاتا ہے میں نکل جاؤں گا, یا پھر کوئی جاب ملتی ہے میں نکل جاؤں گا. تو ٹیم بنانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کریکٹ. تو وہ کون کون سے ٹریڈس دیکھنے چاہیے, یا پھر اچھی ٹیم فارمیشن کیسے بنائی جا سکتی ہے اسٹارٹ اپ کے پرسپیکٹیو سے؟ اٹس اے گریٹ کویشچن بائی دا وے, اینڈ آئی تھنک میرے نزدیک جو الحمد للہ واٹ ہیز ورک فار اس از, آپ دیکھیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا, چاہے وہ امپلائی ہو, پارٹنر ہو, کوشش تو کرو نا کہ ان کو اونرشپ دو. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ فزیکل اونرشپ, آئی ایم سیئنگ مینٹل اونرشپ ایز ویل. یعنی کہ مجھے اون کرنا چاہیے یہ آئیڈیا یا یہ بزنس. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ ان کی پرسنل انٹرسٹ یا پیشنز ہیں بھی کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو ان کو نہ کریں نا, ڈونٹ ایون بادر. لیکن آپ کسی اور کو ڈھونڈیں, پھر کسی اور کو ڈھونڈیں, پھر کسی اور کو ڈھونڈیں. ایونچولی یو ول گیٹ ٹو دا رائٹ پرسن ہو ہیز دا رائٹ پرپز اینڈ پیشن ٹو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. وہ اونرشپ لینا بہت ضروری ہے. جب اونرشپ لیں گے تو پھر اس کام کے اوپر وہ آگے جا کے کامیاب بھی ہوں گے. میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو جیسے آپ کا ہے وہ بھی شروع کروں, اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو ہمارے ساتھ مل کے یہ ویژن شیئر کرے, آئیڈیا شیئر کرے. اینڈ کافی سالوں کے بعد ایم ویری فارچونیٹ, سارا ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہے ایز این آبزرور. ان کو بھی شوق تھا, انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. ان کے کچھ اپنے چیلنجز تھے بینگ اے اسٹوڈنٹ, میرے کچھ چیلنجز تھے مصروفیت کی وجہ سے. تو ہم نے مل کے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے اسٹوڈیو جو ہے وہ شروع کیا ہے. اینڈ نا ماشاء اللہ وی ہیو ریلیزڈ آور فرسٹ پوڈ کاسٹ ایڈونچر اسٹوڈیوز کے نام سے. اینڈ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی میری اونرشپ ہے نا, اتنی ہی شاید اس سے زیادہ ان کی اونرشپ ہے. تو اسی طرح میرے جتنے بھی اور بزنسز ہیں, میرے فن ٹیک کے اندر ایک ہے اسٹارٹ اپ گو پے کے نام سے, اس میں میرے جو کو فاؤنڈر ہیں, سپیر نام ہے ان کا, 18 سال بینکنگ سیکٹر میں رہے ہیں. ان کو پیشن تھا کہ وہ بھی اپنا کچھ کام کریں. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے, یو فائنڈ دوز پیپل دیٹ آر رائٹ فٹ. ناٹ ایوری بڈی از اے رائٹ فٹ, سو یو ہیو ٹو لیٹ گو آف پیپل. اور آپ نے ان کو آنرشپ دینی ہے تاکہ وہ پرفارم کریں یا سامنے آ جائیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر, وہ پرفارم کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے, تو اس الٹیمیٹلی آپ کی ٹیم بن جائے گی. کریکٹ. ویل سیڈ. بٹ آلسو یو گیو دیم دی اپرچونیٹی ٹو میک مسٹیکس اینڈ سے اٹس فائن. سو یو سے سارا اٹس اوکے, ڈونٹ وری, میک دا مسٹیک, وی کین پک اپ, وی کین لرن اینڈ وی کین بلڈ آن دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے فنڈنگ کا, جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ بڑے اچھے اچھے ہمارے آئیڈیاز موجود ہیں لیکن ہمیں فنڈنگ نہیں مل رہی. آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے NIC کے اندر, اوبیسلی آپ نے کافی اسٹارٹ اپس کو دیکھا ہوگا فنڈنگ ملتے ہوئے. تو انویسٹر کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اگر ہماری کوئی پوڈ کاسٹ سن رہا ہے تو وہ اگر اس کی پچ ہے اگلے ویک یا اگلے منتھ کے اندر, وہ اپنی اس پچ کے اندر کیا چیزیں ٹیلر کر سکتا ہے جو کہ اچھی طرح سے وہ کنونس کر پائے؟ آئی تھنک فنڈنگ از ویری اوور ریٹڈ. پرسنلی آئی ایم اگینسٹ فنڈنگ. میرے خیال میں اس کو VC کا ایکچوئل مطلب ہے ولچر فنڈنگ, کیونکہ فنڈنگ جو ہے اٹس ناٹ اے کرائٹیریا فار سکسیس. آپ کو یاد ہوگا ہماری ایک بڑی مشہور کراچی کے اندر اسٹارٹ اپ تھا جس کو $100 ملین فنڈنگ ملی تھی, وہ ختم ہو گئی, اور اس کی ختم ہونے کی وجہ فنڈنگ ہی تھی. سو جو فنڈر آتا ہے نا, اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, وہ پیشن کے ساتھ نہیں آتا. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ ریکمینڈ اوائڈ فنڈنگ ایز مچ ایز یو کین. ہمارے جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں ہم فنڈنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ پیسے چاہیے, میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ پیسے کس لیے چاہیے. لوگوں کے خیال کے اندر ان کو پیسے چاہیے آفس کے لیے, یا سیکرٹری رکھنے کے لیے, یا کچھ گاڑی لینے کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شروع کے دنوں میں
اور میں فنڈنگ کے اگینسٹ کیوں ہوں؟ کیونکہ آج اگر لیٹ سپوز آپ انویسٹر ہیں، آپ مجھے پیسے دیں گے، لیٹ سپوز $100 دیں گے اور آپ مجھ سے 10% لیں گے. اب وہی جو شیئر ہے آج سے 2 سال بعد وہ 10% جو ہے $100 کا نہیں ہوگا، وہ شاید $1000 کا ہوگا. کریکٹ؟ تو میں نے اس کا مطلب ہے $900 ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو دیا ہے. میں نے اپنا نقصان کیا ہے. آئیڈیا تو میرا تھا، بالکل محنت بھی میری تھی، تو میں آپ کو $900 کا یا ڈالر کا میں کیوں ڈسکاؤنٹ کر کے دوں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بوٹ اسٹریپ کرنا ہے، آپ کو منیمم ریسورسز کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو کام کرنا ہے تاکہ اپنے خرچے آپ چلا سکیں. کام کیا کرنا ہے؟ نوکری کرو، فری لانس کرو، سروسز پرووائڈ کرو، وہاں سے آپ آمدنی جنریٹ کریں اپنے خرچے کے لیے. اگر آپ ایگزامپل لے لیں کامرس ای کامرس کی، تو اگر الٹیمیٹلی آپ کو اپنے آپریشنس بلڈ کرنا ہے تو آپ کو ریسورس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر بڑا اچھا آپ آئیڈیا لے کے آ جاتے ہو، ڈلیوری ود ان 10 منٹس آپ کر دو گے، اچھا آئیڈیا، بز ورڈ ہے. ٹھیک ہے، شاید لوگ بائی بھی کر لیں اسلام آباد یا میٹروپولیٹن میں، لاہور میں، کراچی کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوگی. تو الٹیمیٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں فنڈنگ کس لیے چاہیے ہوگی؟ اپنے آپریشنس کو بلڈ کرنے کے لیے، مثلاً لاجسٹک کو آپ نے بلڈ کرنا ہے، آپ نے لاجسٹک سے مراد ڈلیوری کے لیے، ڈلیوری کے بائی لیے کیا ہے ڈلیورنگ. آپ پارٹنر اگر آپ نے 10 منٹ کے اندر کرنا ہے تو obviously بڑے چیلنج آتے ہیں نا. ان سورس کرنا ہے، آؤٹ سورس کرنا ہے، وہ ایک ڈیبیٹ ہوگی نا. اگر آپ نے ان سورس کرنا ہے تو دیکھو میں پھر عرض کروں گا نا کہ ہم بہت بڑے پلان شروع کر دیتے ہیں نا. سوال یہ ہے کیا آپ نے ایک موٹر سائیکل پہ 2-4 بندوں کو ہائر کر لیں آن کمیشن بیسس؟ کیا یہاں پہ موٹر سائیکل والے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کو کہیں گے کہ یار میں آپ کو 15-20% کمیشن دوں گا معذرت کے ساتھ، تو اسلام آباد پنڈی میں کیا آپ کو 10 بندے نہیں ملیں گے؟ مل تو جائیں گے، لیکن اگر اسکیل اپ میں کرنا سر اسکیل اپ تو بعد کی بات ہوگی نا. اسکیل اپ اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو اسکیل اپ کریں گے نا. آپ پہلے دن سے اسکیل اپ کریں گے؟ نہیں، پہلے دن سے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اگر چلیں آپ کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروٹوٹائپ آپ کا چل چکا ہے، لیکن اب کمرشل لانچ آپ کی آتی ہے. ٹھیک ہے، کریکٹ. الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ تو وہاں پہ آئے گا جہاں پہ آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا، انویسٹر چاہیے ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ڈیسائڈ کرو گے میں کتنے % شیئر میں نے دینے ہیں. ناٹ نیسسریلی بٹ لیٹس اسیوم دی کیس از دیئر. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کے اوپر پوائنٹ یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ کون سی اپنی پچ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا، اگر آپ نے پیسے لینے ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. کیونکہ پیسے دینے والے جو لوگ ہیں نا وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں پہ میں انویسٹ کروں. جو انویسٹمنٹ آج نہیں کرے گا نا، مثال کے طور پہ وہ جو $100 ہے وہ اگر آپ مجھے نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے ضائع ہے وہ دن. سو یو آر لکنگ ٹو انویسٹ. انویسٹرس کی کمی نہیں ہے، آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ود انویسٹرس. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ دا مور پیپل یو میٹ دا مور چانسز یو ہیو. اگر آپ صرف 2 لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ کے چانسز ہیں 2. اگر آپ 20 لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ 200 لوگوں کو جانتے ہیں تو شاید آپ کو مزید انکریز. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سرکل جو ہے وسیع ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ کیا وہ لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ نہیں. سو مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے، اس کو ٹیکنالوجی سمجھ ہی نہیں آتی، کیا وائی وڈ یو وانٹ ٹو گو ٹو ہم؟ رادر اگر ہم ڈلیوری کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں سلمان واسے کے پاس چلا جاؤں جو چائے خانہ کا اونر ہے اور اس کو کہوں کہ یار تم فوڈ بزنس میں ہو، تمہاری بھی ڈلیوری ہو جائے گی اور میری بھی ڈلیوری ہو جائے گی، تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو یہ میرا بزنس ماڈل ہے. ہی ول بی مور انٹرسٹڈ دین جو ریئل اسٹیٹ کا پلاٹ کے اندر ڈیولپر ہے. پکنگ اپ دا رائٹ پرسن از آلسو کریٹیکل. کریکٹ. اس کے بعد جا کے اپنا بزنس ماڈل اس طرح سے ویلیو آپ نے دکھانی ہے تو اس کے لیے ویلیو ایڈیشن. کریکٹ. اور آپ نے اس کو تھوڑا سا دکھانا ہے لانگ ٹرم کے اندر دکھانا ہے، تب یہ 3 چیزیں ملیں گی، تب جا کے آپ کو چانسز آف گیٹنگ دا فنڈنگ آپ کے بڑھ جائیں گے. اگر یہ سوال آپ کریں گے نا، میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے شروع ہوتی ہے بات ہمیں $10 ملین چاہیے. اچھا میں کہتا ہوں کس لیے چاہیے؟ وہ نہیں پتہ. بریک ڈاؤن چاہیے نا. اگر آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں میں آپ سے بریک ڈاؤن مانگوں گا. اگر آپ مثال کے طور پہ اسی کو آرگومنٹ کو آگے لیتے ہیں کہ اگر آپ چائے خانے کے مالک کو کہتے ہیں کہ سر ہم جو ہے آلریڈی بریک ایون پہ ہیں، ہمارے پاس 12 موٹر سائیکلسٹ ہیں اور ہمارے روز کے 70 جو ڈلیوریز ہیں ہم کر رہے ہیں اور یہ ہم پچھلے 3 مہینے سے کر رہے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کاروباری بندہ ہے نا، اس کو لگے گا کہ یار یہ پہنچ چکے ہیں اس پیریڈ کے اندر، تو ان کو جھٹکا لگے گا، پیسے انجیکٹ کریں گے تو یہ 12 کے بجائے 24 پہ 36 پہ 200 پہ چلے جائیں گے. یہی ہے نا. بٹ اگر آپ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا آئیڈیا ہے اور مجھے پیسے چاہیے، کوئی پیسے نہیں دے گا. اگر دے گا بھی تو بیوقوف ہوگا. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی آپ نے پریکٹیکل کوئی چیز دکھانی ہے، اپنا ایکسپیرینس دکھانا ہے کہ یار یہ اسٹارٹ اپ کے ساتھ میں نے اتنا کیا ہے، پائلٹ پروگرام اتنا چلا ہے، یا پھر انیشیل ود دا منیمم لانچ کے ساتھ بھی اتنا نکال کے دیا ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو یاد رکھنا، انویسٹر جو ہے نا بیوقوف نہیں ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں نا تو کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے ہیں.
اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیسے اس نے کہیں نہ کہیں لگانے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کہیں کریکٹ ڈالا کہیں پہ وہ کریکٹ. ڈالے گا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھو اگر ملک ریاض صاحب جو ہے نا بیریا کا فیز 77 چاند پہ کھولنا شروع کر دیں کل کے دن میں, تو کروڑوں اربوں روپے آ جائیں گے. یہیں سے آئیں گے نا. کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ہی لوگوں کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا نیکسٹ فیز یہ تھا, کوشچن یہ تھا کہ میرا پرسنل اوپینین ہے, آئی مائٹ بی رانگ, جتنے اسٹارٹ اپ میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں نا وہ بڑے آپ کہہ لیں کہ بزنس اورینٹیڈ ہیں, ٹیک سیوی نہیں ہے. ٹیک سیوی سے مطلب کیا ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں باہر یورپ کے اندر وہاں کے اسٹارٹ اپس آپ کے ایروڈائنمکس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کمپوننٹ بنا رہے ہیں جو ایفیشنسی لے کے آتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان میں وہی گھوم پھر کے ای کامرس, اتنے % پاپولیشن, انٹرنیٹ پینٹریشن, آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو 50% آپ کو اسٹارٹ اپ اس بیس پہ ملیں گے. انٹرنیٹ, یوتھ پاپولیشن, آن پیپر دے آر گڈ, لیکن جب جاتے ہیں وہ فلائی نہیں کرتا ہوتا. تو ان یور پرسپیکٹیو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے, ٹیک اسٹارٹ اپ کی طرف؟ دیکھیں ایک اسکل سیٹ چاہیے نا, اور ہم پاکستانی جنرلی ہمارے کلچر میں نا ہم لوگ دیکھتے ہیں بیڑ چال کی طرف جاتے ہیں اور آسان کام ڈھونڈتے ہیں نا, محنت نہ کرنی پڑ جائے. تو اگر میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ فار ایگزامپل اوبر نے یہ کیا, کریم نے یہ کیا, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فوڈ پینڈا نے یہ کر لیا, سو لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اور یہ نارملی اگر ینگ لوگ ہیں تو ایک آئیڈیلسٹک ویژنری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, پریکٹیکلی ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. So there are very few startups that really deserve funding and will actually get funding as well. جن کو فنڈنگ ملتی بھی ہے, آپ دیکھ لیں ان کی ہسٹوریکل کیا ٹریک ریکارڈ ہے. After a year or 2 years, they're completely finished. There are startups by the way, یہاں پہ NSTP کے ساتھ ہم لوگ نسٹ میں کام کرتے ہیں. Some very highly technological based startups ہیں. اسی طرح ایرو اسپیس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. سو بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں ہمارے جو کلچر اور پاپولیشن ہے وہ ایک بیڑ چال کی طرف جاتی ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر آپ ان کو FYP میں دیکھیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اس نے کیا کیا تھا, اینڈ دے ٹرائی ٹو کاپی دا سیم تھنگ. بٹ جب تک کسی اور کی آئیڈیا کے اوپر میں کام کروں گا نا, وہ کسی اور کے بچے کی طرح ہے, میرا بچہ نہیں ہے, تو میں اس کو وہ پیار یا وہ محنت نہیں کروں گا. سو آئی بلیو کہ دیر آر واننا بی انٹرپرنرس, بیکاز آج کل انٹرپرنرشپ جیسے آپ نے کہا, آپ کی بات درست ہے, ماضی میں پکی نوکری چاہیے تھی, پھر ملٹی نیشنل میں جاب چاہیے تھی. آج جب یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں 70% سے زائد لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. یہ خوشائن بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن دے ڈونٹ ہیو دا پریکٹیکل ایکسپیرینسز. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو جاب نہیں ملتی, تعلیم حاصل کر لی, ڈگری حاصل کر لی, لیکن جاب کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ پریکٹیکلی ان کو کچھ آتا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے انٹرپرنرس ہیں, ان کو کچھ آتا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار جاب نہیں مل رہی تو کم سے کم گھر والوں کو کچھ نہ کچھ تو کہوں نا. اچھا اگلا سوال اسی سے میرا لنک ہے کہ اگر ہم ایگزامپل دیکھیں پاکستان میں آپ کی یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, مارکیٹ سائز 5th پاپولس آپ کا کنٹری ہے, انٹرنیٹ پینٹریشن آپ کی 54 یا 54% ہو چکی ہے جو کہ ود ایوری ایئر آپ کے بڑھ رہی ہے. کریکٹ. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی یونیکارن نہیں ہے, اسٹارٹ اپ نہیں ہے. انڈیا ہمارا نیبر کنٹری 111, شاید وہ ہم سے پیچھے تھا 91 کے اندر, IMF کے پاس جب گیا تھا وہاں پر, تو اس نے ایسا 20-25 سال میں کیا کیا جو پاکستان نہیں کر سکا, یا پھر پرابلم کہیں اور لائک کرتی ہے. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آئی تھنک ملٹیپل پرابلمس ہیں, ایک جگہ پہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے ریلیٹیولی نیا ہے. نیشنل انکیوبیشن سینٹر جیسے میں نے عرض کیا 2016-17 میں شروع ہوا ہے, سو اٹس جسٹ بین 7-8 ایئرس. سو وی ہیو ٹو گو تھرو دیز سائیکلس. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اپنے چیلنجز تھے. ایک تو ہماری لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کے چیلنجز تھے آج سے 20 سال پہلے, اس کے سے جب ہم نکلے ہیں تو اکنامک چیلنجز ہمارے پاس ہمارے ہوئے ہیں, پھر پولیٹیکل چیلنجز ہمارے ہوئے ہیں. سو دیر از لیک آف اسٹیبلٹی نا. کرنسی کی ڈیویلیویشن اگر آپ دیکھیں تو اٹس انفارچونیٹ دیٹ وی آر کرنسی از ڈیویلیویٹڈ ویری ایکسیسولی. سو دیز آر دا ریزنز وائی. میں سمجھتا ہوں کہ یونیکارن ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کیونکہ بیرون ملک کی کرنسی ہے تو کیا یونیکارن پاکستان کرنسی میں بھی تو ہو سکتی ہے نا. سو آئی تھنک فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دیٹ لیول اینڈ وی آر گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. اگر آپ دیکھیں 2-3 نام آپ کو یاد ہوگا, زمین جو ہے فار ایگزامپل دے ہیو مووڈ ان ٹو دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹس. کریم جو ہے دیٹ لاٹ آف ورک ہیڈ بین ڈن ہیئر ایز ویل. اسی طرح اور کچھ ریئل اسٹیٹ کے اندر کمپنیز ہیں اور کچھ پاکستانی فاؤنڈرز ہیں جو شاید پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ سو ٹیلنٹ از دیر, اپرچونیٹی از دیر. آئی ایم آف دا ویو کہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے, we will see a very positive change. And we don't have to be unicorns. اچھا لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کے ٹف اکنامک حالات ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کے اسٹارٹ اپ کا فیوچر کیسا دیکھتے ہو اگلے 5-10 سال کے اندر؟ کیا اسٹارٹ اپ جس طرح سے ہمارے, جس طرح آپ نے بتایا کراچی کا اسٹارٹ اپ تھا, فنڈنگ لی لیکن نہیں چل سکا, ٹف حالات تھے, بیٹھ گیا,
تو پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپ کے مطلب لوگ کر سکتے ہیں ٹف حالات کے اندر چلا پائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو اس ٹائم کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ ہے پرسنلی میں کافی مطمئن ہوں کہ ہم لوگ جو مشکل وقت تھا اس سے نکل رہے ہیں، اینڈ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے سالوں میں ہمارے پاس اسٹیبلٹی بھی آئے گی. اگر آپ دیکھیں کرنسی کو ہم ٹریک کرتے ہیں، روپی جو ہے اٹ ہیز اپریشیٹڈ ان دا لاسٹ 2 ویکس. اگر آپ فارن ریزروز دیکھیں تو دیٹ ہیز آلسو اپریشیٹڈ. سو پازیٹیو آؤٹ لک جو ہے پاکستان کی ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ مزید اور ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نہ صرف وہ $40 بلین سالانہ پاکستان بیچتے ہیں، لیکن ان کا جو انٹلیکٹ ہے، ان کا جو نالج ہے، ان کا جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہے، اس کو اگر ہم ٹیپ کریں تو ہم بہت مزید اس سے بھی کئی گنا زیادہ پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں. سو آئی ایم ویری آپٹمسٹک. دوسرا یہ ہے کہ یہ اگین ایز اے سیڈ یہ اچھا ٹرینڈ ہے کہ اویئرنیس ہے. انٹرنیٹ پینیٹریشن کا صرف انٹرنیٹ پینیٹریشن نہیں ہے، سوشل میڈیا کی پینیٹریشن ہے، یوٹیوب کی ایکسیس ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیٹ مینس پیپل ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن. People are now willing to work at a much younger age. We have people who are working at a very young age. We have people who are working while they are studying. میں حیران ہوتا ہوں جب اکثر اسٹوڈنٹس پاکستانی یونیورسٹیز میں ان سے آپ پوچھتے ہیں تو ان کی فیس جو ہے ان کے والدین دیتے ہیں. آپ بیرون ملک چلے جائیں، 90% آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی والدین نہیں دیتے، وہ خود کام کرتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود بھرتے ہیں پیسے. بائی دا وے وہ جو 10% رہتے ہیں وہاں پہ جو فیس نہیں جمع کراتے ہیں وہ ان کے والدین کراتے ہیں، وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں. سو پوائنٹ از کہ ہم نے اپنے آپ کو اسپوائل کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہے. یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے، اور لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے، پارٹ ٹائم شام شروع کریں گے، اپنے خرچے برداشت کریں گے، اور ان خرچوں کے اندر نالج ایکسپیرینس حاصل کریں گے. ایز اے اسٹوڈنٹ بائی دا وے آئی شوڈ ہیو مینشن، میں جوتے بیچتا رہا ہوں. سو آئی ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کسی کے جوتے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. وہ انٹرپرسنل اسکلز جو ہیں، جب میں بیچتا تھا شوز کسی کو اپ سیل کرنے کے لیے کہ 2 پاؤنڈ کا وہ کیا کہتے ہیں پالش بھی لے لیں اور یہ بھی لیں. سو دیز آر پرسنل اسکلز یو ڈیولپ. گھر میں بیٹھ کے آپ کیا سیکھیں گے؟ سو پیپل ہیو ٹو گیٹ آؤٹ، اینڈ آئی سی دس پازیٹیو ٹرینڈ چینجنگ. چلیں آئی ہوپ سو سیم ہو. مطلب آپ کی بات تک رکھ سی ہے کہ ورک ایتھکس ڈیولپ کرنا پڑے گا اور باہر جا کے کام کرنا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو کمفرٹیبل سچویشن میں ڈالیں، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں، کچھ نہ کچھ آپ کو نکل آئیں گے آپ کے لیے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑے مزے کی ڈسکشن رہی، اسپیشلی جو آپ کا فیس تھا، جو آپ کی کریئر پروگریشن تھی یو کے اندر، جس طرح آپ نے کام کیا فرنیچر کے اوپر جا کے، فیک اٹ ول میک اٹ والا جو کانسیپٹ تھا، پاکستان میں آ کے جو آپ نے کام کیا. اوبیسلی جو ہمارے لسنر ان کو فائدہ ہوا ہوگا سننے کے بعد. جو ٹیلکو کے اوپر آپ نے بتایا، اسٹارٹ اپ کے اوپر بتایا، آئی ہوپ سو آڈینس ول لائک اٹ. اگر آپ کو اس طرح کے اور پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں دین پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود اس. خدا حافظ. نیکسٹ ایپیسوڈ.